کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہر وہ بندہ جو میرے ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آف کورس سائر، میں عمران خان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ کوئی افواہ اپنے بارے میں جو سنی ہو اور لگا ہو یار یہ کون لوگ ہیں جو میرے بارے میں اتنی بڑی بات کر مجھے رہے تو ہیں؟ جب مسوجنسٹ کہا گیا وہ میں حیران ہوا، اس لیے کہ میرے ہاں خواتین کی حکومت ہے اور میں وہ حکومت کو بائی آل مینس چاہتا ہوں کہ کیا بنے گا سر ملک کا؟ وہ ڈر لگتا ہے بتاتے ہوئے۔ اور ماروی سرمد کو ادر دین دیٹ میں رسپیکٹ کرتا ہوں، شی از اے ویری انٹیلیجنٹ وومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور میرا خیال ہے کہ میں کافی عرصے سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں اور بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئیں، ایک دو دفعہ پروگرام ہوسٹ کرنے کا موقع ملا، لیکن اس طرح سے آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ پہلی دفعہ مجھے موقع مل رہا ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں۔ تو میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ جو مرد کے بارے میں آپ کی آئیڈیالوجی ہے، جس مقام پہ آپ مرد کو رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، کیا آج کا سیاستدان اس پر پورا اترتا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے میری آئیڈیالوجی سے کیا مقام اخذ کیا مرد کا؟ مجھے لگا کہ جیسے ایک کوئی جینون شخص جو ہے، سچ بولنے والا، بالکل اپنے رسپانسبلٹیز پوری کرنے یہ والا۔ ہونا چاہیے، جی یہ مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اور نارملی ادر دین حیا اور وفا کے میرے ہاں کا بہت سارا مرد جو ہے وہ بہت محنتی ہے، اپنی فیملی کے لیے کام کرتا ہے، چمڑی بیچتا ہے، اپنی دھوپ میں کڑتا ہے۔ تو ایکچولی اس بات کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ مقام مرد کا نہیں ہے، وہ ہر نفس کا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے۔ اور جب ہم پولیٹیشین کی بات کرتے ہیں یا پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت علیحدہ نہیں ہوتے، پاکستانی آتے ہیں۔ تو پاکستانی جو بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے، چونکہ ہمیں وہ درس ہی نہیں دیا گیا اور ہمیں فائنینشیل ایشوز میں الجھا دیا گیا، تو ہمارے ہاں بہت سارا طبقہ جو ہے اس کو آنیسٹی کے صحیح معنی نہیں آتے۔ انہی میں سے پولیٹیشین سے نکلنا ہے، بالکل۔ وہ کوئی نئی دنیا سے تو نہیں آئیں گے۔ تو ہماری جو پنیری ہے اس میں آنیسٹی پریویل نہیں کر رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایونچولی ہمارے ہاں پولیٹیشینز کے ہاں بھی آنیسٹی پریویل نہیں کر رہی۔ اور اس کے سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ پیرنٹس پہ، ہماری سوسائٹی پہ، اسکول پہ، یونیورسٹیز میں؟ ایک بڑا یہ میکرو لیول کا کانسیپٹ ہے۔ جب ہم نے قوموں کی تذلیل کرنی ہوتی ہے تو ہم ان کو فائنانس کے ایشوز میں الجھاتے ہیں، ان کا سبسسٹنس جو ہے، روٹی، کپڑا، مکان، بچوں کی فیس، بچوں کی دوا، ہم ان کی پرچیزنگ پاور کو ان کی ارننگ پاور سے بہت چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اس میں قصور قطعاً ان کا نہیں ہے۔ کوئی بھی باپ بھوک ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچے کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو وہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ آنیسٹ رہے گا، وہ آنیسٹی نہیں کر پا رہا۔ جس طریقے سے اور جس سنگ دلانہ طریقے سے میرے ہاں پرائس ہائیک ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، یہ جو لیول اس دفعہ پچھلے 18 مہینوں میں آیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی میرے ملک میں پہلے۔ اور جس طرح سپریس کیا گیا ماسز کو کہ یو آر ناٹ ٹو کرائی اینڈ یو آر ناٹ ٹو پروٹیسٹ ایون، تو اس سے یہ ہوا کہ جب بدامنی نہیں پھیلتی ایسے کاموں کے ریاکشن میں تو بددیانتی پھیلتی ہے۔ بالکل صحیح۔ پولیٹیکل تھاٹس کیا ہیں آپ کے سر؟ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کس کے سمجھتے ہیں ہر کہ وہ بندہ جو میرے ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نون میں لیگ بھی اور ایسے لوگ پیپلز ہیں؟ پارٹی سے مجھے کوئی توقع ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ کوئی ایسا بندہ نہیں؟ they have shown their cards on table, you know۔ وہ کبھی تھا جب بے نظیر صاحبہ تھیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے،
تو میں ڈائی ہارٹ فین تھا دونوں کا. اس وقت میں پکا پپلیا تھا، بلکہ میری پوری فیملی وہ سب پکے پپلیے تھے. لیکن بعد میں پھر مجھے خدا حافظ کہنا پڑا. ویسے ہی تو ووٹر، پولیٹیکل لذائم میرے کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آف کورس میں پی ٹی آئی اور عمران خان، میں عمران خان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. ہی از سچ این آنیسٹ مین. تو میری مائی آل پریئرز اینڈ فیورز آر فار ہم. بالکل صحیح ہے سر. آپ کی اگلی اچیومنٹ، اگلا گول جو ہے، اچیومنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، گول آپ نے جو اپنا کوئی سیٹ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ میں کبھی اپنے گول سیٹ نہیں کرتا. میں ہمیشہ کام کرنے پر، محنت کرنے پر بلیو کرتا ہوں. میرے گول وہ سیٹ کر دیتا ہے. واہ کیا بات ہے. اور ابھی کوئی نیا پروجیکٹ چل رہا ہے جو جی آنے والا ہے، اس کے جی. بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جنٹل مین ابھی آ رہا ہے اور امید ہے کہ دسمبر اینڈ تک یہ آن ایئر آ جائے گا. انشاءاللہ. اٹس اے ویری نیو میسج. اٹس اے ویری نیو اسکرپٹ آف مائن. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی کم تعداد میں ایسی خواتین ہیں جو بیرا روی کی بات کر رہی ہیں، یا میں وہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جو ٹیگ لائن وہ استعمال کرتی ہیں. مجھے امید ہے کہ میں اس کو فریز کرنے میں صحیح کامیاب ہو جاؤں گا. ان خواتین کو کیا ہم جواب دے کے زیادہ بڑا نہیں کر دیتے؟ نہیں بولا ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ آستین میں چھپے وہ سانپ ہیں، وہ ناگنے ہیں جنہوں نے میرے بچوں کی رگوں میں اپنا زہر سرایت کر دیا ہے. اس کو اینٹیڈوٹ ڈالنا ہوگا ان کے منہ میں. وہ اپنا کام کر چکی ہیں ٹو اے ویری لارجر ایکسٹینٹ. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب میں اس میں کودا مجھے تو پتہ بھی کچھ نہیں تھا. تو وہ شاید صحیح ٹائم تھا کہ میں اپنی بچیوں کو بتا سکتا کہ خدا کے واسطے تمہاری حرمت ہی تو ہے جس کے بھروسے پر چلتی ہے میری کائنات. تو اس کو داغدار نہ ہونے دیجیے. اور اس میں آپ کامیاب ہیں. کامیاب اس طرح سے ہے کہ ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی، کم ہو رہی ہے. الحمدللہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے. مجھے وہ ضروری ہو گیا تھا ڈسکرمنیٹ کرنا ایسی عورتوں کو میری اچھی عورتوں کے ساتھ. وہ ہو گیا، وہ قدرت خدا کی کہ ہو گیا. اب میرے ہاں کی اچھی لڑکی کو پرائیڈ ہے اپنے اوپر، کیونکہ وفاداری اور حیا قربانی کا نام ہے، اور اس قربانی کے لیے کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ آپ کو تنقید کا سامنا بھی ہوا، لوگ I باتیں give a بھی، آپ damn. سنتے بھی نہیں ہیں؟ give a سنتے damn. بھی نہیں ہیں؟ No. کوئی افواہ اپنے بارے میں جو سنی ہو اور لگا ہو یار یہ کون لوگ ہیں جو میرے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ جب مسوجنسٹ کہا گیا وہ میں حیران ہوا، اس لیے کہ میرے ہاں خواتین کی حکومت ہے، اور میں وہ حکومت کو بائی آل مینس چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی اس میں 52B استعمال نہیں کی. I wanted to be ruled by them and I take pride in that. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائے گا کہ ایسا کوئی کام جو خلیل الرحمان کنور صاحب کبھی نہیں کریں گے؟ ڈسونیسٹی نہیں کریں گے. I wish I should die before I commit واہ any dishonesty. واہ واہ کیا بات ہے. اور کوئی بیسٹ کمپلیمنٹ جو آپ کو ملا ہے آج کے دن تک؟ وہ ڈر لگتا ہے بتاتے ہوئے. بتا دیجئے سر. I was nobody الحمدللہ that کہیے. time. جی. میں اسلامی کالج سول لائن میں پڑھتا تھا. میرے استاد تھے ڈاکٹر احراز نقوی. تو بہت پیار کرتے تھے مجھ سے. شاید وہ شخص تھا جو جانتا تھا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہوا ہے. تو میں جب چل کے گزرا کرتا تھا وہ مجھے مولوی کہا کرتے تھے. فار نو ریزن آئی ڈونٹ نو. میں بہت شرارتی قسم کا بٹ ویری انٹیلیجنٹ بچہ تھا. اور ہی یوزڈ ٹو کال می مولوی. تو وہ PhD تھے بھوپال سے، لکھنؤ سے. سونے کا دان تھا ان کا، خوبصورت آدمی تھے. تو جب میں آ رہا ہوتا تھا یا جا رہا ہوتا تھا تو وہ دیکھ کر مسکراتے تھے مجھے. تو میرا کزن خالد رشید نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہے، پوچھو نا کیوں مسکراتے ہیں تمہیں دیکھ کے.
تو ایک دن میں چلا گیا, میں نے کہا سر ایک سوال پوچھو. کہتے ہیں مولوی پوچھو. میں نے کہا مجھے چلتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہیں؟ تو میری گردن میں اس طرح ہاتھ حمائل کیا اور کہتے ہیں مولوی جب میں تمہیں چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں مورخ کو تاریخ لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں. واہ. یہ میں بس کو جب بتایا تو ابا نے مجھے کہا یہ کسی سے بات نہیں کرنا جب تک اللہ تمہیں کچھ بنا نہ دے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. انہوں نے وہاں سے آپ کو دیکھ لیا تھا اس وقت میں, آپ کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا, اور آپ تاریخ جو ہے مجھے وہ نہیں لکھی دیکھ لیا تھا, وہ ہے ماں ہے میرے پاس جو اللہ کی دین تھی اس کو دیکھ لیا تھا. واہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ کوئی آپ کی جگہ لے سکتا؟ دیکھو وہ اللہ ہے, وہ کن کہتا ہے تو 10,000 خلیل الرحمان قمر پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بات نہ کرنا کبھی بھی مجھ سے, پتہ نہیں کون آئے وہ مجھے روند کر گزر جائے. عمومی طور پہ آپ کو غصے میں دیکھا ہے, آج مسکرا رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے آنیسٹ سوال کیجیے, میں مسکراتا رہوں گا. ڈس آنیسٹی کی بات کیجیے, غصہ آ جائے گا. اس سے زیادہ مجھے غصہ نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک چھوٹا سا ہمارا جو سیگمنٹ ہے, پھر کچھ سوال ایک دو اور بھی میں نے آپ سے کرنے ہیں, وہ ہے آپ نے ڈیفائن کر دیں ون ورڈ میں. کچھ شخصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ان میں فواد چودھری ہیں, بھگوڑا, فردوس عاشق خوان, ورتھ ناٹ آئی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ہر. فیاض الحسن چوہان, ورتھ ناٹ آئی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ہر. فروخ حبیب, ڈر گیا, راکت عباسی, ڈرا دیا جی. ہائے بلاول بھٹو, بے نظیر کا بیٹا ہے, بس اس سے زیادہ میں اس کو کچھ نہیں بولتا. مریم نواز, ورتھ ناٹ آئی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ہر. مولانا فضل الرحمان, دین کا سوداگر, شہباز شریف, نظام سکہ جس کو حکومت دے دی گئی تھی. پرویز الہی, recently came to know such a بڑا genuine man he is. بالکل صحیح ہے. مائرہ خان, wonderful actress, pretty woman, عثمان گلزار, nincompoop. اور فرح گوگی. I do not know much about her. جس دن مجھے معلوم پڑ گیا کہ she is criminal تو میرا منہ پھٹنا دیکھیے گا پھر. But so far it is only a rumor and a news. تو نیوز تو یہاں بڑوں بڑوں کے خلاف نکل جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا بشریٰ بی بی, مشرا بی ان کی بیوی ہے, اس لیے میرے لیے قابل احترام ہے. قابل احترام ہے. اسامہ طیب, You are a friend and a son. خلیل الرحمان قبر, وہ شخص جس کی میں بھی عزت کرتا ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے, کمال کر دیا آپ نے. ایک آخری نام, ملک ریاض. Look, he has changed the whole Pakistan by his societies. اب اس میں اندر کیا چیزیں ہیں وہ چونکہ میں جانتا نہیں ہوں تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن اس نے جو شکل دی ہے یہاں پر آبادیوں کو, سوسائٹیز کو, دیٹ از مارولس. میڈیا پہ لوگ اکساتے ہیں آپ کو, غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, مجھے غصہ دلانا آسان ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے غصے میں آنا ہے, اس لیے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں غصے میں مجھ سے انٹیلیجنٹ آدمی کوئی نہیں. تو غصے میں لکھتے بھی ہیں؟ آف کورس لکھتا ہوں. وہ غصہ نکل رہا غصہ ہوتا ہے. ایک ہیومن نیچر ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل میں صحیح. میسن آدمی نہیں ہوں. لاؤڈ ہے تھاٹس میں یا اور اپنے رویے اپنے میں بھی. ایکسپریشن میں. کبھی سیٹ پہ بھی ایسے ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے, جس پہ غصہ کرنا ہوتا ہے غصہ کر لیتا ہوں. دوست, لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا غصہ بڑا تھوڑے وقت کا ہے. اچھا ختم ہو جائے گا, دوبارہ ذکر بھی نہیں کریں گے؟ نو, بھول اس کو ایسے بھول جاتا ہوں جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. مجھے وہ آپ کریکشن کر لیتے ہیں اپنی, دیٹس اٹ. بالکل صحیح. یاد بھی نہیں ہے کبھی, تانا بھی نہیں, میں تانا بھی نہیں دیتا اس کا. دوست کھوئے کبھی آپ نے اس بات؟ دوستوں نے مجھے کھویا ہوگا, میں نے کبھی دوست نہیں, جس کا نام دوست ہے اس کو واہ کبھی نہیں کھویا. واہ 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 واہ. دوست ہیں, بڑا قریبی دوست, بہت دوست ہیں, پرانے بھی سارے. پرانے تو بہت زیادہ. کیسا لگتا ہے آپ سے مل کے آج کے خلیل الرحمان قبر کو؟ وہ جس بدتمیزی سے مجھے بلاتے ہیں, مجھے فخر ہوتا ہے اپنے اوپر. واہ واہ.
زبردست. اچھا ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر چند سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ کوئی ایسا جس پر غصہ کر کے آپ کو دکھ ہوا ہو, اور ان میں 3 آپشن ہیں. ایک میں ماروی سرمد ہے, ایک میں مونالیزا ہے, اور ایک میں عائشہ اکرام ہے. دکھ ہوا غصہ کر کے مونالیزا پر تو غصہ کیا ہی نہیں تھا. تھوڑا سا مونالیزا سے تو بہت پیار کرتا ہوں. تھوڑا سا مجھے لگا تھا, نہیں میں نے جو وہ سنا تھا. دیکھو میں بڑا ہوں اس سے, میں نے اس کا کے ساتھ اتنا کام کیا, اور اس کا میں استاد ہوں, تو وہ استاد کا غصہ تھا. اوکے ٹھیک ہے, چلیں باقی 2 میں سے دکھ جس پہ ہوا ہو. اور نعوذ باللہ دکھ ہوا, وہ کم غصہ کیا. یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کوسچن تھا نا کہ یعنی کم غصہ کم کیا تھا, یہ دکھ ہوا, کم غصہ زیادہ کرنا چاہیے تھا. ویسے کبھی یہ جو اب دیکھو نا, یہ عائشہ اکرام کا تم ذکر کر رہے ہو میرے سامنے, وی آر میکنگ ہر امپورٹنٹ. شی از نو باڈی, شی از جسٹ نو باڈی. بالکل صحیح ہے. اور ماروی سرمد کو ادر دین دیٹ میں رسپیکٹ کرتا ہوں. شی از اے ویری انٹیلیجنٹ وومن. میرا اس کا ایک سٹانس پر جھگڑا ہوا نا, ادروائز تو شی از اے ویری انٹیلیجنٹ وومن. کبھی کسی نے کوشش کی کہ صلح صفائی ہو جائے, کوئی اس پہ بات نہ ہو آئندہ؟ صلح صفائی میں ہر وقت تیار ہوں. آپ ایک معذرت کیجیے مجھ سے, میں تو اتنا ہی, میری تو گاڑی ٹھوک دینا کوئی اور صرف منہ نکال کے کہے سوری, تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا دوسری دفعہ کچھ. یہ امیج لوگوں کو کیوں نہیں پتا؟ لوگوں کو نہیں پتا, پتہ چل گیا ہے لوگوں کو, آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے. ہاں لوگ امیجیٹ, پتہ ہمارے یہاں پرابلم ہے, ہمارے لوگ جو ہے نا بدقسمتی سے ججمنٹل ہو گئے. ایک بندے کو پہلی دفعہ دیکھا غصہ کرتے ہوئے تو ایزیوم کر لیا کہ یہ تو بڑا ہی غصیلا ہے. ایک بندے کو بڑے پیار سے, میسڑے کو بڑے پیار سے بولتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا یہ بڑا سافٹ آدمی ہے, یہ جانے بغیر کہ وہ اندر سے کتنا خطرناک ہے. تو بھیا میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں, ایسا کئی دفعہ ہوا, میری گاڑی کو ٹھوک دیجئے, کیونکہ میں نے اپنے بچوں بیٹوں سے کہا جب ان کو گاڑیاں لے کے دیں, ہاتھ رکھوایا اپنے سر کے اوپر کہ بیٹا کوئی گاڑی آ کے لگ جائے, آپ محفوظ ہو نا, تو کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. کوئی بھی گھر سے گاڑی مارنے کے لیے نہیں نکلا ہوا, ہو جاتی ہے غلطی, تو اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہوا کہ آپ گاڑی ٹھیک کروا لیں, تو کوئی صرف سوری کہہ دے تو اس کو پیٹ اپ کر کے آ جائے گا کہ نو پرابلم. تو یہ میرے ہاں تو یہ 100% ہے کہ آپ مجھے میری گاڑی ٹھوک کے مجھے صرف اس طرح کہہ دیجیے سوری, آگے سے اکڑیے نا. بالکل صحیح ہے, اکڑیں گے تو پھر معافی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا, شوٹنگ چھوڑ کے کس کے ساتھ کھانے پر جائیں گے؟ 3 نام ہے, ایک کا نام ہے حریم شاہ, ایک کا نام ہے میرا, اور ایک کا نام ہے مدھیرا. شوٹنگ چھوڑ کے میں اپنے ابا کے ساتھ نہیں جاتا. نو نو تصور ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر یہ گناہ مجھے کرنا پڑے کہ میں سچ اے پروفیشنل کا ہے, شوٹنگ چھوڑ کے کیوں جائیں گا؟ آپ کیسے کہہ دیجیے کھانے پر جانا پڑے, ٹھیک ہے, شوٹنگ چھوڑ کے نہیں جا شوٹنگ سکتا ہم نے میں. نکال دی. وہ تو کہاں پہ جائے کوئی مجھے کہتے آفر کرتے ہوئے, کیسی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ویسے میرا کے ساتھ جاؤں گا, میرا کے ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اصرار کرنے کے باوجود کس کے پروگرام میں نہیں جائیں گے؟ 3 نام ہے, ایک حامد میر ہے, ایک جاوید چودھری ہے, اور ایک شاہ زیب خان زادہ. شاہ زیب خان زادہ نہیں جائیں گے, وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں جاؤں گا, نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان میں سے کس کو سیاست چھوڑ کے کوئی اور کام کر لینا چاہیے؟ ان میں سے 3 نام ہیں, ایک اسد عمر ہے, ایک شاہ محمود قریشی ہے, اور ایک عارف الوی ہے. تینوں کو نہیں سیاست چھوڑنی چاہیے. ایک بتا دیں. نو, تینوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے. تینوں ٹھیک ہے, 3 آر گڈ انف. اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ان میں سے کس کو اپنے ڈرامے میں کاسٹ کریں گے؟ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی. ایک کا نام سائیں قائم علی شاہ ہے, دوسرے کا نام منظور وسان ہے, اور تیسرے کا نام اسلم ریسانی ہے. اسلم ریسانی اچھا لگتا ہے, اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں. اچھی ایکٹنگ نہیں کر لیتے, وہ اتنی گھٹیا ایکٹنگ کبھی کبھی چاہیے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ایکٹنگ کو خالا نہیں, نچلے درجے سے جو ہے وہ. اچھا ان میں سے کس کو سیاست چھوڑ کے شوبز میں یا ایکٹنگ کرنے کی طرف آ جانا چاہیے؟ 3 نام ہے, ایک کا نام ہینا ربانی خیر ہے, ایک کا نام شرمیلا فاروقی ہے, اور ایک کا نام بلاول بھٹو ہے. شرمیلا فاروقی نے تو پہلے بھی ایکٹنگ کی ہوئی, تو میں کہتا ہوں اس کو آ ہی جانا چاہیے, سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ کون اچھا وزیر اعظم نہیں تھا؟ ایک کا نام عمران خان ہے, ایک کا نام نواز شریف ہے, اور ایک کا نام شہباز شریف. اچھا وزیر اعظم نہیں تھا, نواز شریف پھر بھی بہتر. نہیں آپ نے یہ نہیں کہنا, مجھے پتا ہے. مجھے اب شہباز شریف تو بالکل فارغ آدمی تھا. امید تھی لوگوں کو شاید. اللہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. He is not worth equal to that chair of Prime Minister of Pakistan.
اس بات کا مجھے زندگی مرنے تک دکھ رہے گا کہ ایسا ایک شخص بھی وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اور اب جو ہوا بنائی جا رہی ہے مکمل طور پہ بتایا جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا اچھا کسی نے لکھا ہوا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا نہیں پتہ لیکن انتخابات کے نتائج کا پتہ ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے۔ کیا بنے گا سر ملک کا؟ مجھے نہیں معلوم، بالکل صحیح۔ میں اب پیسمسٹک ہو گیا ہوں اور ایسے پاتال میں چلا گیا ہوں جہاں سے ہاتھ کھینچ کر بھی شاید مجھے باہر نہ نکالا جا سکے۔ میں نے یہ بدقسمت دور اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کا گھنونا ایکٹ، اس طرح کا گھنونا کھیل میرے ملک کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، لیکن خیر ہم بے بس لوگ ہیں۔ لیکن سر کیا بنے گا، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا آنے والے مجھے وقت میں؟ نہیں لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے ملک کو، جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو جائے گا۔ برین ڈرین ہو چکا ہے۔ کچھ سجیسٹ کریں گے نوجوانوں کو، کوئی مشورہ دیں گے، کوئی نصیحت کریں گے؟ میرے پاس اب کوئی نصیحت نہیں رہی، مایوس ہے، بہت، کوئی امید نظر نہیں آ رہی؟ مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے تو بالکل ہی پریشان کر دیا کہ حالات اگر اس نہج مجھے پہ آ گئے ہیں کہ آپ معاف اگر کر دیجیے، میرے جیسا آدمی جو ہر بدقسمت دور میں انتہائی آپٹیمسٹک تھا، میں اس پیسمسٹک لیول پر چلا گیا ہوں۔ میں نے کہا نا، میں اس پاتال میں ہوں جہاں سے شاید مجھے مرنے تک اب ہاتھ کھینچ کر نکالا نہ جا سکے۔ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ پرفیکٹ کمپٹیشن کی انڈسٹری ہے دونوں، بیسٹ از ٹو اسٹے۔ بیسٹ نہیں کریں گے، خالی خولی اپنی تعریفیں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو مانیں گے نہیں، ہم کبھی پنپ نہیں پائیں گے۔ کچھ نہیں، ابھی کچھ پلے نہیں ہے، پرائڈ کے ساتھ دکھانے کے لیے کچھ بھی پلے نہیں، سچی بول رہا ہوں۔ اللہ کرے وہ وقت آئے۔ یہ ڈراماز باہر ملکوں میں چل جاتے ہیں، انڈیا لے لیتا ہے، یہ سارا وہ تکا لگ جاتا ہے یا وہ بھی بس سطحی ہے، وہاں کا بھی معیار یہی؟ کیا جو ہمارے کچھ ڈراماز جو ہے وہ انڈیا بڑے پسند ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ڈرامہ نہیں بن رہا، لیکن جہاں اتنے سال محنت کر کے ڈرامہ کو ہونا چاہیے تھا، جہاں ہمارے سبجیکٹ ہونے چاہیے تھے، جہاں ہمارے ٹاپکس ہونا چاہیے تھے، we have gone down the drain۔ ڈرامے کا چل جانا کوئی ریزن نہیں ہے انڈسٹری کے فلرش کرنے کا۔ اچھے ڈرامے کا بننا جو ہے، اچھے ٹاپکس کو اور ویرائٹی آف ٹاپکس کو ڈسکس کرنا انڈسٹری کی نشات ثانیہ ہے۔ بالکل صحیح۔ سر یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یا کوئی ایسا ہوتا ہے، جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب ٹی وی پروگرام کر رہا تھا تو ایک دن میں نے کہا کہ آج تو کمال ریٹنگ آئے گی، وہ 15ویں 16ویں 20ویں ریٹنگ کبھی زندگی میں سوچی نہیں ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈرامہ میرا کامیاب ہوگا، ہٹ ہوگا۔ مجھے پتا ہوتا ہے، میں جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ محبت جب ہو جاتی تو کامیاب ہو جاتی ہے، تو چونکہ میں لکھاری نہیں ہوں، رائٹر نہیں ہوں، مجھے وہ دیتا ہے، جب میں لکھ دیتا ہوں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ واہ واہ۔ آخری ایک سوال میرا سر آپ سے یہ ہے کہ آج بھی آپ کی ایکٹنگ کے جو چنکس ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا، میں تو اکثر جو ہے وہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے، کیوں نہیں دوبارہ سے، یا کیوں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے؟ وقت نہیں رہا اتنا۔ ایک زمانے میں آرزو تھی کہ دیوان چھپواؤں گا، اب منتیں کرتے ہیں لوگ، پبلشرز، ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں شاید کچھ اور کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، وہ کیا ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بے چین ہے ابھی تک؟ یا دعا ہے میں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مرنے سے پہلے کچھ کر جاؤں، بلکہ ہیومینٹی ایٹ لارج میں کچھ ایسا لکھ جاؤں جو بہت بتھیروں کی سوچ بدل جائے اور بتھیروں کی نظام زندگی بدل جائے۔ گفٹڈ میں ہوں، یہ میں 5 سال کا تھا جب جانتا تھا، تو میری اوقات نہیں ہے، اس کے گفٹ کی اوقات ہے ساری۔ ابھی اسی لیے تو کہا میں نے فوراً ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں آپ۔
خلیل الرحمان قمر جس آدمی کا نام ہے اس کی میں بھی عزت کرتا ہوں. واہ ہی از اے گفٹڈ گائے. واہ. اتنے غصے والا شخص جو ہے، جو نظر آتا ہے، وہ بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے. میں نے دیکھا، اکثر سنا بھی آپ نے کہا برتھ ڈے ہے پوتے کی، میں نے کھلاتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں زندگی میں اتنا میں نے محنت کی اور کام کرتا رہا کہ میں اپنے بچوں سے اس طرح دوستیاں نہیں کر پایا. ہائے. وہ جب بڑے ہوئے تو میں نے دوستیاں کی. میں کبھی ان کو لے کے پارک میں نہیں گیا. محنت ساری کر رہے عمر محنت کرتا رہا ہوں. تو ابھی وہ جب بیٹے کا بیٹا ہوا تو آئی ایم جسٹ میڈ فار ہم اینڈ ہی از میڈ فار می. ہیں. ماشاء جب بھی اللہ. پتا چلا ہے بچے سے پیار کرو تو وہ واپس کتنا پیار کرتا ہے. واہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ سود ہوتا ہے، اصل سے سود پیارا ہے. میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کرتے. سود حرام ہے میرے حرام میں. ہے، لیکن چلے یہ منافع ہے. منافع. بالکل سود ٹھیک کیوں ہے، کہوں اس کو؟ بالکل میں ٹھیک گھٹیا ہے. ٹرم کیوں استعمال کروں؟ بالکل صحیح ہے. آخری میرا سگنیچر کوشچن، بڑے ہو کے کیا بلکہ یہ بنیں گے؟ اللہ کا تحفہ ہے. میں تو اس کو اللہ کا تحفہ بولتا ہوں. واہ 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 واہ، کمال ہے. بیٹے سے زیادہ غصہ ہوتے تھے؟ میں دیکھو میری دوستی تھی. میں چھوٹی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی. بچے میں ابھی آئی واز نائسلی ینگ. جب یہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے میرے ساتھ، تو ہماری دوستیاں ہیں. تو جب غصہ کرنا ہوتا ہے امیڈیٹلی باپ بن جاتا ہوں میں. لیکن پوتے پہ نہیں، وہ تو پوتے پہ جان ہے. پوتے میں مجھے لگتا ہے میں زندگی بھر غصہ نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ نہیں کر پائیں گے، بالکل بنتا بھی نہیں ہے، بالکل بنتا بھی نہیں ہے. غصہ تو نہیں دلایا میں نے آج کے آپ کو اس میں. میرا ٹارگیٹ یہ تھا میں آپ کو غصہ نہ دلاؤں. مجھے صرف یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے. آخری کوشچن جو سگنیچر کوشچن ہے میرا، بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ خلیل الرحمان قمر. ہاں 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 ہاں. واہ، یہ ابھی تک جواب مجھے کسی نے نہیں دیا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.